إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 30 سے ہم پڑھیں گے، اور اس میں کچھ پردے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اور آج ہی ایک اسٹوڈنٹ نے پردے کے متعلق پوچھا ہے کہ پردہ کن کن سے کرنا چاہیے اور کیا اس کے احکامات ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں یہ دو آیتیں ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو اور آیتیں ہیں پردے کے متعلق وہ بھی آپ کو مکمل سمجھا دیا جائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کی، ہماری مائیں بہنیں، ان کو اللہ تعالی شرعی طور پہ صحیح جو طریقہ ہے پردے کا وہ پردہ کرنے کی توفیق دیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا کہ وہ پست رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں، اپنی نظریں، من ابصارہم، من بازی ہے یہاں پہ، من ابصارہم اپنی بعض نظروں کو جھکا کر رکھیں، ہر وقت نہیں، ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ اور آگے کل المؤمنات، مومنوں سے الگ سے خطاب ہے، پورے قرآن میں کہیں مومنات اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو الگ الگ خطاب نہیں ہے سوائے اس مقام کے۔ باقی جگہوں پر جہاں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں مومن مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یہاں مردوں کو الگ حکم ہے، عورتوں کو الگ حکم ہے۔ کس چیز کا؟ کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ کل المؤمنات، مومن عورتوں سے بھی خطاب ہے، یا غضضن کہ وہ پست رکھیں، من ابصارہن اپنی نظریں، ویحفظن فروجہن اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ مجھے یاد ہے ایک دوست نے نا مجھ سے کہا تھا کافی عرصہ پہلے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو دوست تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے نا ایک مسئلہ بتائیں آپ۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ہیں یونیورسٹی میں نا ہم کسی لڑکی کے ساتھ دوستی لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو منع ہے، ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ میں نے کہا آپ حافظ ہو کر، دیندار ہو کر آپ یہ کام کرو گے؟ کہتے نہیں نہیں، میرا آپ غلط سمجھے نا، میرا غلط ذہن نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی سے دوستی لگاؤں گا نا تو وہ کسی غلط لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں لگائے گی، ہم تو پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سبق بتائیں گے، جو کام کاج ہوتے ہیں وہ کام کی بات ہم کریں گے، باقی اگر میں اس سے دوستی نہ لگاؤں گا تو کسی غلط دوست کو اس کے ساتھ دوستی لگائے گا، وہ تو خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا بڑا اچھا شیطان نے جو ہے نا ذہن میں ڈالا ہے۔ تو قرآن تو یہ تک کہتا ہے، میں نے کہا تم دوستی کی بات کرتے ہو، اکٹھے بیٹھنے کی بات کرتے ہو، گپ شپ کی بات کرتے ہو، قرآن نے کہا ہے کہ جب عورت سامنے آئے تو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہی ہے نا کل المؤمنین، مومن مردوں سے خطاب ہے، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی نظریں پاک رکھیں۔ اور جو انسان نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کا حافظہ، اس کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، علم کو محفوظ کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی۔ جو ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہے، اس کی نگاہیں آوارہ ہوں تو اس کو سکون بھی نہیں ملتا، ایمان بھی اس کا خطرے میں ہے۔ جو ہر وقت دوسروں کی ماں بہنوں کی طرف، ان کی عزتوں کی طرف دیکھتا رہے، اب دیکھیں نا یہ آنکھ کتنی قیمتی ہے، اس ایک آنکھ کی قیمت جو اس کی جو قصاص ہے وہ 50 اونٹ ہے، ایک آنکھ کی قیمت 50 اونٹ ہے۔ جب اس میں حیا ہو، شریعت نے ایک آنکھ اگر کسی کو کوئی نکال دے تو اس کا بدلے میں قصاص جو ہے وہ 50 اونٹ ہے۔ لیکن اگر یہی آنکھ بے حیا بن جائے اور کسی کے گھر میں ایسے تاک کے دیکھ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ گھر کے باہر آپ گئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور گھر کے سوراخ سے اندر آپ جھانک کے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان کی مائیں بہنیں جو بھی ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، اندر سے اگر کوئی بندہ پتھر اٹھاتا ہے، کوئی بھی چیز اٹھا کے مارتا ہے اور اس کی آنکھ نکال دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ تو قیمت جو ہے وہ حیا کی ہے، جھکی ہوئی نظر کی قیمت ہے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو الگ الگ سے خطاب ہے۔ تو میں نے کہا یہاں تک اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھنی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا ہر کسی کی نظر خراب ہی ہوتی ہے؟ جس دوست کی بات میں کر رہا تھا وہ کہنے لگے کیا ہر بندے کی نظر خراب ہوتی ہے؟ اسلام نے اس قدر پابندی لگا دی کہ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، کیا ہر بندے کی نظر غلط ہی ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا بھائی ایسا نہیں ہے، اسلام نے جو اصول اور قانون بتائے ہیں نا وہ پورے اللہ سے بڑھ کر ہمیں جاننے والا اور ہمارا خیر خواہ اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے،
اور اللہ کو پتہ ہے انسان کی فطرت کا، اگر ایک انسان 100ویں قدم پہ جا کے وہ گناہ کر سکتا ہے تو اللہ نے پہلا قدم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ یہ نظر ہی اٹھتی ہے نا، آگے کام پھر بعد میں ہوتے ہیں، اسی لیے پہلے قدم پہ روکا گیا ہے کہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنی۔ ہاں پہلی مرتبہ پڑ گئی ہے تو اس کی معافی ہے، نگاہیں اٹھیں گی، وہ کہتے ہیں نا جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت ہو ہی جاتی ہے، تو آنکھوں میں اشارے ہو گئے، کس طرح کے شعر بنائے ہوئے، سارا کام اسی سے ہی ہوتا ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کام، آنکھوں سے اشارے ہوتے ہیں، پھر آگے چلتے چلتے کہاں سے کہاں تک کام پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلے قدم پر ہی روکا گیا ہے کہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ مومن مردوں کو الگ حکم، مومن عورتوں کو الگ سے حکم ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو اس میں سے ظاہر ہو وہ ظاہر کر سکتی ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور یہ کہ وہ وَلْيَضْرِبْنَ چاہے ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیاں، خمار نہ دوپٹے کو کہتے ہیں اصل، اور ایک لفظ اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دو لفظ پردے کے لیے آئے ہیں، یہ بعد میں آیتیں اترنے والی ہیں، اور یہاں یہ چیز یاد رکھیں پردے کے احکام کو سمجھنے کے لیے، یہ یہاں پہ جو پردہ بیان ہو رہا ہے یہ عورت کا گھر کے اندر کا پردہ ہے، کہ وہ گھر میں کس طرح رہے، چار دیواری کے اندر وہ بند ہے، اس میں اس کا ستر حجاب، اس کا جو لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ گھر کے اندر کی بات ہے، کہ وہ گھر میں اپنا دوپٹہ جو ہے، خمرہن دوپٹہ وہ اوڑھ کر رکھے، دوپٹہ جیسے بعض عورتیں گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں، ایسے نہ ہو کہ وہ اپنا چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمرہن، اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے کو، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، جسے ہم بکل کہتے ہیں، کہ وہ اپنے گریبان پر بھی وہ دوپٹہ ڈال کر رکھیں، ولا یبدین، اور نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنا بناؤ سنگار، اپنی زینت جو ہے، چہرہ زینت کا مرکز ہے، کہ چہرے کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے، او آبائن، یا اپنے باپ دادا کے لیے، باپ ہے، دادا ہے، اوپر جو بھی زندہ ہے، اسی طرح نانا، دادا، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپ دادا کے لیے، اس کا جو شوہر ہے اس کا باپ ہے، اس کا سسر ہے، اس اپنے شوہر کے باپ دادا کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے۔ یہ گھر کے اندر کا ہی پردہ ہے نا، کہ عورت نے اپنا چہرہ کس کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی تک، اور اسی طرح پاؤں جو ہیں وہ ٹخنے تک، یہ گھر کے اندر اس کو کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا جو جسم ہے وہ اس کو گھر کے اندر بھی کھولنا منع ہے، وہ دوسرا اپنا جسم کا کوئی بھی حصہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی، اپنے باپ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ اپنے جیسی عورتوں، یہ پوری فہرست ہے، یہ وہی پوری تفصیلی فہرست ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ظاہر کر کے آ سکتی ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، اور جو شوہر ہے اس کے والدین ہیں، او ابنائہن، اس کے بیٹے ہیں، او ابناء بعولتہن، ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی اس کے شوہر نے کہیں اور دوسری بیوی سے شادی کی ہے، اس کا بیٹا ہے، دیگر بیویوں کے سے جو بیٹے ہیں ان کے لیے، او اخواتہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او اخوانہن، بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، بھتیجے ہو گئے، او بنی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، بھانجے ہو گئے، او نسائہن، یا او نسائہن، عورتوں کے لیے، ہن ان جیسی جو مسلمان عورتیں ہیں، وہ کافر عورتوں کے سامنے بھی نہیں چہرہ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی پردہ، بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ۔ مجھے یاد آئی بات، علامہ اقبال کے متعلق میں نے پڑھا تھا، وہ ان کو دعوت دی کہیں پر غیر مسلموں نے، تو وہ ان کی بیوی کو بھی ساتھ بلایا، تو وہ بیوی کو لے کر نہیں گئے، جب گئے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی بیوی کو بھی، آپ کی بیوی کو بھی انویٹ کیا تھا، وہ اس کو نہیں لے کے آئے، انہوں نے کہا میری بیوی پردہ کرتی ہے، میں نے کہا ہم نے عورتوں کا، انہوں نے کہا عورتوں کا جو ہے وہ پروگرام الگ ہے، اکٹھے تھوڑی ہیں، تو علامہ اقبال کہنے لگے میری بیوی جو ہے وہ بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے جیسی عورتوں کے سامنے، وہی ہے نا، اپنے جیسی عورتوں کے سامنے، نسائہن، جو ان جیسی عورتیں، مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ، پہلے زر خرید غلام ہوا کرتے تھے یا کام کاج کرنے کے لیے وہ، اور پھر نسل در نسل وہ غلام ہوا کرتے تھے، ان کے لیے اب غلاموں کا سسٹم ہی نہیں ہے، او
اوت تابعین یا وہ نوکر چاکروں کے لیے غیر اول الاربہ جو عورتوں کے حاجت مند نہیں ہے، جس طرح وہ دوسری جنس کے ہوتے ہیں، خنثیٰ جنہیں کہتے ہیں، جن کو عورتوں کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ آ گئے۔ اور وہ بھی آج کل جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے کہ وہ اس طرح کے جو خنثیٰ ہیں وہ تو بالکل برائی والی لائن پہ ہی چلے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے بالکل پردہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ایسے نہیں تھا، جو عورتوں کے حاجت مند نہیں ہے یا برائی کی طرف جانے والے نہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے من الرجال مردوں سے، او الطفل الذین یا ان بچوں سے، نابالغ بچوں سے، لم یظہروا علی عورات النساء جو نہیں واقف ہوئے علی عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، کہ ایسے بچے جن کو عورتوں کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کا علم نہیں ہے، ان سے بھی پردہ چہرہ اور ہاتھ ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ ولا یضربن اور نہ وہ ماریں بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ وہ اپنی جو زینت کو چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو۔ پاؤں میں پازیب پہنی ہے، ایسے نہ چلیں کہ وہ پازیب کی جھنکار جو ہے وہ آواز کسی مرد کے کان میں پڑے۔ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ جو انہوں نے اپنی زینت چھپائے ہوئے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ آج سے پہلے کہ جو بے پردگی والے معاملات ہوتے رہے، تم سب توبہ کرو اللہ کے سامنے جمیعہ اکٹھے، ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہاں پر میں نے بتایا گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ سبق چاہے تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ سوال آج پوچھا گیا ہے میں نے کہا تاکہ پوری وضاحت ہو جائے۔ اس سے پہلے جو ہے گھر کے باہر کا پردہ نازل ہوا تھا، وہ سورہ احزاب میں ہے۔ پہلے باہر کا پردہ، وہ بھی تدریجاً سارے احکامات نازل ہوئے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33-34 جو ہے، پہلے جو ہے آئیڈیل اور نمونہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم نے یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، لستن کاحد تم کسی اور کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول تم نے بات میں جو ہے وہ نرمی نزاکت اختیار نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں مرض ہو، وہ کچھ اور سمجھ لے، آپ تو اپنے اخلاق میں اچھے انداز میں بات کر رہی ہوں، لیکن کسی کے دل میں منافقت ہے، بیماری ہے، تو وہ کوئی اور ہی چیز اپنے دل میں امید لے کر بیٹھا رہے کہ یہاں بھی میری کوئی دال گل سکتی ہے، تو ایسے نہ ہو۔ کسی سے بات کرنی پڑے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب پردے کی اوٹ سے جو ہے بات کرنی ہے۔ اور پہلے چونکہ جاہلیت میں تھا، عورتیں دونوں ایک تو دوپٹہ جو ہے وہ بھی پہنا کرتی تھیں، کیونکہ پیچھے لفظ آیا نا ابھی جو پڑھے خمار کے، دوپٹہ بھی پہنا کرتی تھیں، اور دوسرا لفظ ابھی میں وہ آیت بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بڑی چادر بھی وہ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں مزید اضافہ کیا گیا۔ تو پہلے تھا کہ چادر لے کر عورتیں باہر نکلتی تھیں، لیکن وہ نقاب نہیں کرتی تھیں، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھیں، تو اور مرد بھی گھروں میں بغیر اجازت کے آ جاتے تھے، کوئی بھی آ گئے اور پھر اور جس عورت سے بات کرنی ہو، بات چیت بھی ہوا کرتی تھی۔ اب تدریجاً یہ ہوا کہ گھر میں آنا ہے تو اجازت لے کے آنا ہے۔ پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے سبق میں، سورہ نور کے پچھلے سبق میں، کہ تم نے گھر میں جانا ہے تو اب اجازت لیے بغیر نہیں جانا۔ اگر تمہیں کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، کوئی مرد نہیں ہے گھر، تم نے یہ نہیں کہنا کہ کیوں ہمیں واپس کیا جا رہا ہے، تم چپ کر کے واپس چلے آؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جس گھر میں سامان پڑا ہوا تمہارا وہاں عورتیں نہیں رہتی، بچے نہیں ہیں، وہاں تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا کہ تم نے جو ہے کسی سے نرم انداز میں بات نہیں کرنی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو حجاب کے اندر رہ کر بات کرنی، اور یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورت کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ گھر ہے، اپنے گھروں میں قرار پکڑنا ہے تم نے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جاہلیت اولا کی طرح تم نے زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ جاہلیت کے زیب و زینت کیا تھی کہ وہ اپنے دوپٹے جو ہے وہ گلے میں لٹکا کے اپنے گریبانوں کو ظاہر کر کے، ان پر دوپٹہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اپنا ہار جو ہے گلے میں جو عورتیں ہار پہنا کرتی تھیں وہ ظاہر کر کے باہر نکلا کرتی تھیں۔ تو یہ تھا جاہلیت کا تبرج۔ اور آج دیکھ لیں دور جاہلیت جدیدہ جو ہے
اس کی تبریج عورتیں کتنی زیادہ کر رہی ہیں. اب دیکھیں ایک عورت فل میک اپ کر کے بن سون کے باہر نکل رہی ہے تو اس کا کیا مشن کیا ہے؟ لوگوں کو وہ اپنی طرف انٹریکٹ کرنا چاہتی ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھیں، توجہ کا مرکز وہ بننا چاہتی ہے. اور جاہلیت کی تبریج تو کم تھی، اب تو بہت زیادہ ہو چکا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم نے جاہلیت اولا والی وہ زینت کا اظہار نہیں کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ پیغمبر کی بیویوں کو، مسلمانوں کی ماؤں کو پہلے خطاب کیا گیا. اور پھر دوسرے مقام پر جو ہے اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین مومنات کی تمام عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن کہ وہ لٹکا لیا کریں، یدنین لٹکا لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، جلابیبہن چادریں. اب یہ اور آ گئی، وہاں تھا پیچھے جو ہم نے صورت کا اصل جو سبق تھا ہمارا وہاں تھا خمرہن خمار. یہ دیکھیں خمرہن اوڑھنی، یہاں ہے دوپٹہ، گھر کے اندر جو دوپٹہ پہن کے رکھنا ہے، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر، گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ وہ دوپٹہ پہن کے رکھنا ہے اپنے گھر کے اندر بھی. اور باہر جو ہے، باہر جب نکلنا پڑے تو بغیر وجہ تو نکلنا نہیں ہے. قرن فی بیوتکن، اسی صورت میں قرن فی، گھروں میں قرار پکڑنا ہے. اور گھر کے باہر بھی اگر کوئی آ جائے اس سے بات کرنی پڑ جائے تو نرم انداز میں بات نہیں کرنی، اور ایسے نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی مرض ہو، کوئی اور وہ لالچ لیے پھرے، اس کو بات بھی ٹھوس انداز میں کرنی ہے. اور پھر اگر باہر نکلنا پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے اوڑھنیاں، جلابیب، لمبی بڑی چادریں، جو ایک دوپٹہ تو ہے، کپڑے بھی ہیں، دوپٹہ ہے، اور ایک اضافی چادر اوپر، وہ بھی اس وقت لیا کرتی تھیں عورتیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ مرد بھی لیا کرتے تھے. چادر کا بڑا ذکر تھا کہ جو کسی کی عزت کو کھینچنا چاہتا اس کی چادر جا کے کھینچا کرتا تھا. اس لیے ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا اور ردائی، تکبر جو میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو کھینچتا. اور یہ عزت کا مقام ہوا کرتا تھا ان کے ہاں، عربوں کے ہاں، کہ وہ جو عزت والا بڑا ہوتا اس کی چادر بڑی عالی شان ہوا کرتی تھی. تو عورتیں بھی چادریں لیا کرتی تھیں، لیکن فرق یہ تھا کہ ان چادروں کو وہ چہرے پر لٹکایا نہیں کرتی تھی، نقاب نہیں ہوا کرتا تھا. وہی مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ لٹکا لیا کریں، چادریں اپنے لٹکا لیا کریں. اس سے یہ تصور ملتا ہے نقاب کا، ٹھیک ہے نا. اور وہ کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں. اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ زینت کا اصل مرکز ہی پردہ ہے، ٹھیک ہے نا. جس زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا کہ لا یبدین زینتہن، ابھی پڑھا ہم نے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، وہ کیا تھا کہ زینت کو ظاہر نہ کرو مگر باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے. وہ جو فرست ابھی پڑھی ہے ہم نے کہ زینت کو ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. اب اگر چہرہ ہی زینت، چہرے کو نہیں چھپانا تو پھر کون سی زینت ہے جن کا اظہار آپ باپ کے سامنے یا بیٹے کے سامنے، بھائیوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ یہی چہرہ ہی تو ہے، ٹھیک ہے نا. اسی چہرے کی زینت کو باپ دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت باقی جسم کو کسی اور کے سامنے وہ ننگا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا. یہی زینت چھپانی. پھر کہا گیا فَاسْأَلُونَ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ حجاب سے پردے سے جا کے بات کرنی ہے. اور پہلے یہی تھا نا کہ چہرہ کھلا سب کے سامنے بات کیا کرتی تھی صحابیات. اور پھر یہی کہا گیا فَاسْأَلُونَ مِن وَرَاءِ حجاب، حجاب سے تم نے ان سے بات کرنی ہے. اب کون سا حجاب ہے؟ یہی چہرے کا حجاب ہی تو ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ وہ جسم ہی ان کا ننگا ہوا کرتا تھا اور بات کیا کرتی تھیں. وہ نہیں ہے، یہ وہی چہرہ ہی پہلے ظاہر ہوا کرتا تھا. اور کہا گیا فَاسْأَلُونَ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے اندر سے اب بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہی چہرہ ہی ہے. اور وہاں جو ابھی پڑھا ہم نے سورہ نور میں، وہاں گھر کے اندر ہے کہ یہاں جو زینت ظاہر ہو جائے ان لوگوں کے سامنے تم زینت ظاہر کر سکتی. اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا اشکال پیدا کیا جاتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جو ظاہر ہو جائے، یعنی زینت کو چھپاؤ مگر جو ظاہر ہو جائے. یہاں ظَهَرَ مِنْهَا سے جو مراد ہے نا، پردہ کیا ہوا ہے ایک عورت نے، نقاب بھی کیا ہے، پردہ کیا ہے، برقع پہنا ہوا ہے. اب اس پردے کے اندر سے بھی کچھ عورت کا حسن نمایاں ہو سکتا ہے. ایک عورت کا قد ہے، لمبا قد ہے اس کا، یا جسم بھاری ہے، یا کچھ اس پردے کے اندر سے بھی کچھ نظر آ سکتا. اب بڑا قد ہے ایک عورت کو، اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ یہ خود بخود ظاہر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. یا کسی سے
کوئی چیز لیتے دیتے ہوئے ہاتھ نظر آ گئے ہیں تو یہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ چہرے کا تو یہی ہے کہ والدین اور یہ جو فہرست آئی ہے ان کے سامنے وہ کھول سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفسیری گھر کے اندر کا پردہ سورہ نور میں ہے، اور گھر کے باہر کا یہ ہے، وہاں خمار ہے، دوپٹہ گھر کے اندر لے کے رکھنا ہے، اور باہر نکلنا ہے تو لمبی چادر ہو، وہ جس طرح کا آج نقاب کر کے یا نیچے جو ہے وہ بڑا برقع ہو، اوپر سکارف ہو، اس سے نقاب کر لیں۔ بہرحال یہ ہونا چاہیے، آگے جو اصل لفظ بیان ہوئے لا ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں، اس کی دو قراتیں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، لوگ پہچان لیں کہ یہ آوارہ عورت نہیں ہے، یہ ایسے اپنی گلی کوچے محلے کی عورت نہیں ہے، یہ قیمتی خزانہ ہے، یہ چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اس کو لوگ پہچان لیں۔ فلا یؤذین، اس کو کوئی ایذا نہ دے، کسی کی نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھیں کہ یہ کوئی اور عورت ہے، اس کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی عورت ہے، اگر میں نے اس کو کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا حشر کر دیں گے مسلمان، تاکہ اس کی فلا یؤذین، اس جملے کو اگر عورتیں سمجھ لیں نا تو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اس کو کوئی ایذا نہ دے۔ آج کہتے ہیں نا کہ لوگ مجھے گورتے ہیں، بے پردہ ہو گئے تو جا رہی ہے باہر، تو گوریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اور پھر کئی عورتیں آتی ہیں، ہراساں کیا جاتا ہے ہمیں فلاں کیا جاتا ہے، ہمیں وہ بھی بات کرتے ہیں ہم سے، فلاں جگہ پر ہم محفوظ نہیں ہیں، دفتروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ بھئی تم اگر اس بات کو سمجھ لو اور اپنے آپ کو چھپا کر آؤ، زینت کا اظہار نہ کرو اور مردوں کے ساتھ تنہائی میں تم نہ جاؤ، تو اللہ رب العالمین کا یہ قرآن سچ کہتا ہے، جب اس کی نافرمانی ہوگی تو تمہیں ہراساں کیا جائے گا اور تمہیں ایذا دی جائے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ فلا یؤذین، ان کی پہچان، دوسری قرات اس کی دی گئی اللہ یعرف، اللہ یعرفن، کہ وہ پہچان ان کی نہ ہو، کہ عورت اس طرح پردہ کرے کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا حسن کیسا ہے، کس طرح کی عورت ہے، اس کو کوئی پہچان، یہ کون جا رہی ہے، اس کی کوئی پہچان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قرات کی گئی ہے، اور یہ اصل جو بہتر یہی ہے کہ جو قرات یہاں لکھی ہے کہ ان کی پہچان ہو کہ یہ مسلم عورت ہے، یہ عزت والی عورت ہے، اس کو اس لیے چھپایا گیا ہے کہ قیمتی خزانہ ہے، خزانے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، عورت بھی خزانہ ہے، اور یہ آوارہ عورت نہیں ہے، جس طرح یورپ نے عورت کو آوارہ کر دیا، ہر جگہ پہ عورت اور ایک برانڈ بنا دیا ہے، ایک شو پیس بنا دیا ہے، کوئی اشتہار عورت کے بغیر نہیں چل سکتا، اور جو ہے کتنا ذلیل کیا ہے کہ فلائٹوں میں اڑتی ہوئی لوگوں کا دل بہلا رہی ہے، کہیں جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں چیزیں بیچ رہی ہے، کہیں کمپنی کی مشہوری کر رہی ہے، اور کتنی ذلیل اور رسوا ہوتی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت سے، احترام سے گھر کی شہزادی بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ یہ کمائے، ٹھیک ہے نا۔ باپ کی ذمہ داری، اگر وہ بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری ہے، وہ بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، وہ بیوی ہے تو خامن کی ذمہ داری ہے، وہ ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، کمانے کی ذمہ داری نہیں لگائی، آزاد کیا۔ اور گھر کی ذمہ داری کہ گھر کرنا فی بیوتکن، گھر میں رہنا ہے۔ اور امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق اور جرأت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔